رسول پاک کے شیدا سخاوت، رسول پاک کے شیدا سخاوت، تمہارے پیچ سے چولہا سخاوت، رسول پاک کے شیدا سخاوت۔ اور ایک شعر مطلب سمجھیں کہ ایک مصرعہ پہلے ہوا تھا، ایک مصرعہ بہت تیزی سے ہوا، اور یہ شعر جب میں تیار کیا تو مجھے لگا کہ یہ شعر پڑھنے کے بعد لوگ دوبارہ نہیں پڑھائیں گے، وہ شعر سناتے ہیں۔ اچھا، براتی والا پڑھنے سے پہلے ایک شعر سن لیجیے، یہ شعر سنا ہے، بس پہلے مصرعے میں سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سچی بات ہے اپنی شان میں یکتا سخاوت، چمکتی ہاتھ میں تلوار لے۔ چھوڑ دیجیے آپ، اب شعر سن لیجیے آپ محبت کے ساتھ۔ چمکتی ہاتھ میں تلوار لے کر، چمکتی ہاتھ میں تلوار لے کر، کیا تھا آپ نے پہرا سخاوت، 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 چمکتی ہاتھ میں تلوار لے کر، چمکتی ہاتھ میں تلوار لے کر، کیا تھا آپ نے پہرا سخاوت، 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 کہ باراتی بن کے ہم سب آ چکے ہیں، باراتی بن کے ہم سب آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، جتنے باراتی ہیں سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ باراتی بن کے ہم سب آ چکے ہیں، پہن کر آؤ تو صحرا سخاوت، پہن کر آؤ تو صحرا سخاوت، پہن کر آؤ تو صحرا سخاوت، رسول پاک
شیدا سخاوت. ایک شعر میں اپنی طرف سے آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے کہا نا میری حالت کیا ہوئی تھی, میں بہت پریشان تھا. میں ایک شعر اپنی طرف سے پڑھتا ہوں, کہہ دیں سبحان اللہ. ایک بار پڑھ دیں انشاءاللہ. ایک بار پڑھنے سے پہلے یہ شعر سن لیں. ہاں ہے اپنی شان میں یکتا سخاوت, مجھے بھی غسل کا پانی پلا کر, مجھے بھی غسل کا پانی پلا کر, طبیعت کر دو رنجیدہ سخاوت, طبیعت کر دو رنجیدہ. آپ لوگ بیٹھ جائیں, حضرت یہیں تشریف لا رہے ہیں. آرام سے آپ لوگ زیارت کیجیے گا, بیٹھ جائیے, برائے مہربانی آپ لوگ بیٹھ جائیے. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی آمد ہو گئی ہے. دیکھیے ایک بات سن لیں, آپ اپنی جگہوں پر بیٹھیں. ابھی بہت دور ہیں حضرت, ابھی بہت دور ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے تو آپ ہی کے پاس میں آئیں گے. اور یہ کر کے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو اسی طریقے سے لے کر کے آئیں, اور محبت اور احترام کے ساتھ, ہاتھوں کی کڑیاں بنا کر کے تقدس کی عزت کے ساتھ دنیا سنیت کی ایک عظیم ذات گرامی مفکر اسلام عالمی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ یہیں پر آئیں گے. گھبرائیں نہیں آپ لوگ. بڑا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, لگے کہ کھٹ گل بہار کی زمین ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت. رسالت پر ناموں سے, رسالت پر ہے میرا تن بدن قربان, ناموں سے رسالت پر ہے میرا تن بدن قربان, ناموں سے رسالت پر لٹا دوں گا, لٹا دوں گا, لٹا دوں گا, لٹا دوں گا میں اپنی جان, ناموں سے رسالت پر لٹا دوں گا میں اپنی جان, ناموں سے رسالت پر لٹا دوں گا میں اپنی جان, ناموں سے رسالت پر. آپ بھی میں ساتھ پڑھ لٹا دوں گا میں اپنی جان, ناموں سے. جتنا آپ نے سن لیا تو ایک شعر. ناموں سے رسالت پر کہ ملک مغوے دعا رہتے ہیں اس انسان کی خاطر, ملک مغوے دعا رہتے ہیں اس انسان کی خاطر, جو دے دیتا ہے اپنی جان, جو دے دیتا ہے اپنی جان, جو دے دیتا ہے اپنی
अपनी जान नामों से रसालत पर जो दे देता है अपनी जान नामों से रसालत पर। हजरत की तशरीफ आवरी जहाँ भी होती है दीवानों का यही मजमा होता है। हजरत को देखने के लिए लोग तरसते हैं, मिलने के लिए तरसते हैं। क्यों तरस रहे, क्यों तड़प रहे? एक दीवाना से मैंने पूछा दीवाना क्या कहता है? सुनाओ शेख, भाई सुनाए? कह दे सुभान अल्लाह। जो दे देता है अपनी जान नामों से रिसालत पर नामों से रिसालत पर नामों से रिसालत पर दहकती आग में जाने को भी तैयार है बैठा। अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत का अलग होना चाहिए। आग में जाने को भी तैयार है बैठा। फिदा होकर फिदा होकर फिदा होकर मेरा सलमान, फिदा होकर मेरा सलमान नामों से रसालत पर 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 नामों से रसालत पर। काफी देर से आप सुन रहे हैं और हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है, तो मैं 4 मिसरा पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। पढ़ो 4 मिसरा, कहते सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहीं सुभान। एक बार कहीं यार उसी 4 मिसरा मास्टर साहब का हुक्म भी हुआ था, तो मैं सुना देता हूँ। करबल की ज़ैनब का याद आया जज़्बा, करबल की ज़ैनब का याद आया जज़्बा, करबल की ज़ैनब का याद आया जज़्बा। मुस्कान जब हाथ तूने उठाया, मुस्कान जब हाथ तूने उठाया, अरे अल्लाह अकबर का, अल्लाह अकबर का, अल्लाह अकबर का, अल्लाह अकबर का नारा लगाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मादरत के साथ हजरत की मौजूदगी है और मैंने एक बंद पढ़ा था, एक से हुआ था। चुके अभी सुना आपने आया तो कुरान बदलने अल्लाह ने खुद बदल दिया, खुद बाउंड्री से बाहर हो गया। तो हजरत की मौजूदगी है, मैं वो बंद पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ दो भाई, पढ़ दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा, एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा। और आका एक सूरा भी ना हटेगा, और आका एक सूरा भी ना हटेगा। एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा।
लफ्ज़ एक लफ्ज़ एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा और आका एक सूरत भी ना हटेगा और आका एक सूरत भी ना हटेगा अरे और आका हाफिज है और आका हाफिज है और आका हाफिज है और आका हाफिज है खुद रब्बे अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और आका हाफिज है और आका हाफिज है खुद रब्बे अकबर अल्लाह 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 अकबर का नारा लगा कर अल्लाह अकबर का अल्लाह अकबर का नारा लगा कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आका का तलवा है आका का तलवा चांद से बेहतर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो और भी सारा कलाम इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। हाज़रीन, ज़माने कदीम से अरसे दराज से खटकुल बहार की ज़मीन एक तारीख़ी ज़मीन रही है और कई हवालों से इसकी नौइयत और इसकी शनाख्त अलग है, इसकी अलामतें, इसकी पहचान कुछ अलग है। पहली बार इस ज़मीन पर मैं 2014 में आया था और उसके बाद मोहब्बतों की अजीम शान कायनात सिमटती गई और कई बार आया। महब गिरामी वक़ार हज़रत नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अनवार अहमद फैज़ी साहब और मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा फ़ारूक साहब क़िबला जो इस वक्त आपके इलाके के खतीब व इमाम हैं। हाज़रीन, याद रखिएगा, तारीख़ें हर दिन बनती हैं, हर दिन टूटती हैं, मगर मैंने आपसे पहले कहा कि अभी कुछ दिन कबल हुजूर सैयद सखावत हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्से पाक हुआ। एक बात मैं बता दूं, हज़रत की पहली आमद है आपके शहर में। 64 का वाक़या बहुत आपने सुना है। याद रखिएगा कि कुफ्र आज तक जो लरसता है या आपकी शान को जो मानता है या आपको जो जानता है, इसी मर्द दरवेश का सदका है। उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा, घर सलामत है, इन्हीं दहलीज के सदके हमारे सर सलामत हैं। तो इस बात की गम्माजियत आपको भी है। नबी की औलाद हैं, मौला हसन और हुसैन के खून हैं। मुशायरा यहाँ का हर साल एक अजीम तारीख नोयत करता है, मगर उसके बाद इतनी जल्दी ये इतना अजीम शान और बड़े पैमाने पर जलसा करना, यहाँ के नौजवान और नौजवानों का हम साया भर करके बड़े बुजुर्गों ने उनकी पुष्ट पनाही की, उनके कमज़ोर बाजुओं को तक़वियत बख्शी, छोटे छोटे बच्चों ने मिल करके ये अजीम शान कायनात सगाई। और आज यकीन माने, सिर्फ आपका शहर नहीं, हिंदुस्तान और मैंने आपसे कहा कि हज़रत की अभी आमद उस शहर से हो रही जा रही है जिसे दुनिया मसनूई तौर पर हम उस शाखाने मुस्तफ़ा को कभी नहीं कहते, क्योंकि हमारी जन्नत ज़मीन पर भी मदीना है। दुनिया जो कुफरिस्तान के लोग हैं, उस शाखाए कश्मीर की ज़मीन से हज़रत की आमद इस वक्त हुई है। और किन मोहब्बतों के बाद एक ज़माने करीम से हर रोज़ का सफ़र है, हर दिन की मशक्क़तें हैं, सूबतें हैं, और ये हल्ला हंगामा, ये ज़िबाइश, ये आशाइश हर दिन सकती है ये मोहब्बतों की कायनात। मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान में पहले भी जलसे होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जलसे होते हैं,
मगर यकीन मानिए कि मैं तकरीबन 2010 या 11 या 12 से जलसा पढ़ रहा हूँ मैं मुल्क हिंदुस्तान में, और हर शहर हर इलाके में जलसा पढ़ा, हर नारा लगा, मगर मुल्क हिंदुस्तान के जलसों में लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से खाली था। अल्लाह किसी के जरिए कोई भी काम करवा सकता है। अल्लाह ने एक खलीफा ताजुश्शरिया को चुना, मुफ्ती आज़म हिंद की अताओं को चुना, सरकार ताजुश्शरिया के आंखों के नूर को चुना, और ऐसा चुना कि जिसने बातिल की आंखों से आंखें मिला करके कहा कि जब तक जिएंगे साहिबे किरदार रहेंगे, बातिल के लिए बरसरे पैकार रहेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन है ये ईमान सरकारे मदीना के वफादार रहेंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन है ये ईमान सरकारे मदीना के वफादार रहेंगे। और हजरत ने एक जोश दिया। मैंने आपसे पहले कहा कि अल्लाह हर दौर में एक को चुनता है। कभी अल्लाह ने खादिम हुसैन रज़वी को चुना, कभी गाजी अली मुमताज कादरी को चुना, कभी गाजी अलीमुद्दीन चीमा को चुना, कभी बंगाल की जमीन पर दो दोस्त अमीर अब्दुल्ला को चुना, कभी गुजरात की जमीन पर हजरत शाह दुर्वेश को चुना, कभी बिहार की जमीन पर हजरत शाह रुकनुद्दीन को चुना। अल्लाह ने कुतुबे हुबली की जमीन पर, और एक बात बता दूं, कर्नाटक जमीन ऐसी जमीन है हर दौर में शेर पैदा करती है, कभी टीपू सुल्तान की शक्ल में, तो कभी कभी सरकारे फतेह अली की शान में, तो कभी सलमान अजहरी की शान में। आजादी हिंद से पहले हो या आजादी हिंद के बाद हो, कर्नाटक ने हमेशा तारीख बर्पा की है। याद रखिएगा, इस वक्त उस ज़ात गिरामी की आमद है। मैं एक मिनट आपका लेना चाहता हूँ। नहीं तो ये थोड़ा सा अपना हल्ला ना मानो, बैठ जाइए जगह पे बैठ जाइए, पीछे वाले देखिए आपके ही काफी है। हाँ बैठ जाए, थोड़ा लोग भी बड़े, हाँ बैठ जाइएगा थोड़ा सा। और एक गुजारिश है आपसे हाथ जोड़ करके कि जब हजरत के पास माइक जाए तो फिर बैठ जाइए, उठ जाइए, सो जाइए, लेट जाइए, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। एक गुजारिश में आपसे, थोड़ी सी तकलीफ तो बर्दाश्त। देखिए हम यहाँ चाहते हैं कि पलके उठा करके देखें, काश नबी के गुलाम का चेहरा नजर आ जाए। बस 4 मिसरा नाते पाक का पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत की आमद होगी। 4 मिसरा एक बार मोहब्बत के साथ कह दे, या रसूल अल्लाह। एक शेर देखे, हर आशिक चाहता है कि मैं अपने महबूब को देखूं। मैदान महशर होगा, तमाम अंबिया होंगे। नबी का आशिक कहता है कि नबी के रोज़े को मैं फकत एक बार अपनी नजर से देखूं। नबी के रोज़े को मैं फकत एक बार अपनी नजर से देखूं, यहाँ से देखूं, वहां से देखूं, इधर से देखूं, उधर से देखूं। नबी के रोज़े को मैं फकत एक बार अपनी नजर से देखूं, यहाँ से देखूं, वहां से देखूं, इधर से देखूं, उधर से देखूं, और बस एक दुआ है कि मैं सुहूलत से देख लूं आपको वहां पर। या रसूल अल्लाह, जहां पे हर एक उम्मती ये सोचे कहां से देखूं, किधर से देखूं। बस एक दुआ है कि मैं सुहूलत से देख लूं आपको वहां पर, जहां पे हर एक उम्मती ये सोचे रसूल पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी पढ़ना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की शान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। तो आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ आज फिर खतुल बहार में एक तारीख रकम हो। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, मैं बहुत सारे हुक्म हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी आया तो मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि वो एक मुसव्विर वाला बड़ी लंबी नज़्म है, मैं नहीं पढ़ सकता। बगैर तमीद और ताखीर के अल्लाह ने जिसको हाथ दिया है मोहब्बत के साथ, इस नीयत के साथ हाथ उठाएं कि अल्लाह के रसूल देख रहे हैं हमें, कौन मेरी मोहब्बत में हाथ उठा रहा है। एक मरतबा दिल लगाइए, स्टेज से लेकर के आवाम तक एक ऐसा नारा बर्पा करें कि ज़मीने कुफ्र अगर बगल में यजीद की बची खुची औलाद हो या नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए, या अल्लाह तौफीक दे तो वो भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। ना मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
عظمت کے ساتھ، ان 4 سرشوں کے ساتھ کہ جشن سرکار سجا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جشن میلاد سجا دینے کا ڈرنے کا نہیں، نعت سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں، اور جس کی سرکار میں سرکار کا سکہ نہ چلے اس کی سرکار گرا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جس کی سرکار میں سرکار کا سکہ نہ چلے جشن میلاد سجا دینے کا ڈرنے کا نہیں، نعت سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں، جس کی سرکار میں سرکار کا سکہ نہ چلے اس کی سرکار گرا دینے کا ڈرنے کا نہیں، اور جو بھی گستاخیاں سرکار دو عالم کی کرے اس کو زندہ ہی جلا دینے کا ڈرنے کا نہیں۔ حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج سے قریب 100 سال پہلے شاعر مشرق قلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، توجہ، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کاش اقبال زندہ ہوتا تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا وہ شیر ہوشیار ہوتا، نظر بھی آ رہا۔ کون سا وہ شیر ہے جس کے بارے میں تمنا کیا تھا اقبال نے کہ صحرا سے نکل کر کے تخت روما کو الٹ دیا تھا؟ عزیزان گرامی، یہ وہی شعر ہے جو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں رکھتا تھا،
لیکن جب بات کرتا تھا تو قیصر اور کسریٰ بھی کانپ جایا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، ملت کے غیور نوجوانوں، آج آپ کا جوش و جذبہ اور ولولہ دیکھ کر پھر یہ اندازہ ہوتا ہے یہ وہ قوم ہے جس کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، دنیا جس کو بھی رپورٹنگ کے لیے ڈال دیا جائے وہ ساری رپورٹ یہی دیں گی، کمیٹیاں ہوں کہ تنظیمیں ہوں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس اب بچا کچھ نہیں، نہ ان کے پاس ایجوکیشن رہ گیا، نہ اقتدار، نہ سیاست، نہ دولت، نہ شعبہ جات، کہیں ان کی کوئی نمائندگی نہیں، سارے لوگ رپورٹ یہی کریں گے۔ لیکن پھر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس قوم کے پاس بچا کچھ نہیں پھر یہ جوش کس بات کا ہے؟ پوری دنیا رپورٹ یہی کرتی ہے کہ یہ قوم بیکورڈ ہے، پسماندہ ہے، سب سے زیادہ نیچے زندگی گزار رہی ہے، بلو پورٹی بھی اس کو کہا گیا ہے، غریبی کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ تو میاں جس کے پاس کچھ نہیں وہ قوم کے اندر اتنا جوش و جذبہ کس بات کا ہے؟ دنیا اگر ناچتی ہے تو پیسوں پہ ناچتی ہے، دنیا اگر تھرکتی ہے، آنکھ دکھاتی ہے تو سیاست کے بل بوتے دکھاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا کو، جس کے پاس مال کی چربی ہے وہ غریبوں کو ڈراتا ہے، یا جس کے پاس کچھ اثر و رسوخ ہے وہ زیادہ شور شرابہ کرتا ہے۔ مجھے یہاں بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آنکھیں کس کو دکھا رہا ہے؟ آج بات کرتا ہے تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے انہی مومنین کے نعروں سے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بات حقیقت یہ نہیں جو دنیا سمجھ رہی ہے۔ دنیا جس چیز کو طاقت سمجھتی ہے کہ وہ اقتدار ہے، قیادت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، ہم نے اپنی اسٹڈی میں یہ پایا، اپنے مطالعے میں پایا کہ یہ ساری چیزیں طاقت نہیں ہیں۔ سیاست ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، یہ سب چیزیں طاقت نہیں ہیں۔ طاقت کسے کہتے ہیں؟ چاہے وہ غریب کسان کا بیٹا بھی ہو، عشق مصطفیٰ سے سینہ بھرا ہو، وہی طاقت ہے۔ دیکھنا دنیا اس سے لرز جاتی ہے، چاہے وہ کسی غریب بستی سے رہنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے، تو یہی طاقت ہے۔ اور آج میرے عزیزوں ایک چھوٹے سے دیہات کو، یہ دیہاتی ہے نا، ایک پنچایت جہاں پر ہے، بڑی آبادی نہیں، میں نے ساری چیزیں معلومات کی، لیکن مسلسل پچھلے 2-3 مہینے سے اس آبادی کا تذکرہ بنگال میں بھی سن رہے ہیں، بہار میں بھی سن رہے ہیں، یو پی میں بھی، کرناٹک میں بھی، ممبئی میں بھی۔ ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹے سے دیہات کا تذکرہ کیوں ہے؟ میرے عزیز کفیل احمد نے ہی کہا تھا کہ یہاں چلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ اتنا مشہور کیوں ہے، اور آج آنے کے بعد یہ احساس ہوا کھٹکل بہار اپنی زمین سے مشہور نہیں، عشق مصطفیٰ کی بدولت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آل رسول یہاں پر آرام فرما ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو جس علاقے میں ہو، ظاہر سی بات ہے اس کی خوشبو ہر چپے پر پہنچنا تو ضروری ہے، اور ہم اسی خوشبو کو سونگنے یہاں چلے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل و اولاد جہاں آرام فرما ہے، وہ میرے نبی کی خوشبو آرام کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سب کچھ کھو جانے کے بعد بہت کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ چھین جانے کے بعد بھی بہت کچھ ہمارے پاس ہے۔ حقیقت میں آج میں آپ کو بتاؤں، تمہارے فخر کرنے کے لیے ہندوستان میں لال قلعہ نہیں، تمہارے فخر کا جو ذریعہ ہے وہ نہ تاج محل ہے نہ قطب مینار ہے، تمہارے فخر کے جو ذریعے ہیں وہ بلند و بالا عمارتیں نہیں،
700 साला मुगल हुकूमत तुम्हारे फख्र का जरिया नहीं। हमारे फख्र का अगर आज भी हिंदुस्तान में जरिया है तो इमाम अहमद रजा आशिक रसूल है। दुनिया में हम जहाँ जाते हैं ये नहीं कहते मिस्र की सरजमीन पर कि मैं उस जमीन से आया हूँ जहाँ ताजमहल है, मैं उस जमीन से आया हूँ जहाँ लाल किला है। उलमा और अहले सुन्नत के दरमियान अगर बात की जाती है तो यूं कहा जाता है मैं उस जमीन से आया हूँ जहाँ की सदा में हर बार ये गूंजती है आवाज मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों समय बज़्म हिदायत पे लाखों। मेरे अजीजों यही वो दौलत है। हमारे फख्र का जो जरिया है हिंदुस्तान में वो बड़े बड़े मुगल बादशाह नहीं है, हमारे फख्र का जो जरिया है वो गरीब नवाज की ज़ात है, सुल्तानुल हिंद की ज़ात है। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि नाउमीदी में मत जिया करो, खौफ और हिरास और मायूसी की जिंदगी न गुजारो। सब कुछ छीन जाने के बाद भी बहुत कुछ तुम्हारे पास है। वो बहुत कुछ क्या है? आज भी तुम टूट कर मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात ना होती तो ये मजमा यहाँ मुझे देखने नहीं आया। ये मजमा, ये ठाटे मारता हुआ सरों का समंदर सिर्फ और सिर्फ इंसान देखने नहीं आया, बल्कि ये जो भी आया है वो अपने मुस्तफ़ा की बात सुनने आया। और जाकर के देख लेना, इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन के दौर है, बड़े बड़े पैसे लुटा करके मजमे जमा किए जाते हैं, लेकिन वहां पर 500 और 200 के लिए लोग तो आए होंगे। बिहम्दिही ताला हम तो एक फूटी कोड़ी भी यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। हमारी हैसियत भी ताला अल्लाह तबारक व ताला का फजल है ये कि जिस मैदान में भी हम खड़े हो जाएं, एक आवाज उठाएं, चंदे के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, मुस्तफा करीम की इज्जत की बात आए, हमारा नौजवान सिक्के नहीं अपनी गर्दन निछावर करने को दिखा। आज भी ये जज्बा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हम तन करके कहते हैं, हम सीधे फख्र के साथ कहते हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज मेरे नबी से मेरा रिश्ता। मैं आपको यही दावत देने यहाँ आया हूँ मेरे अजीजों। मुझे सुनने वाले बड़ी जिम्मेदारी से सुने। मैं हंसी मजाक और लतीफे चुटकुले सुनाकर जाने वाला नहीं, और ना ही मैं कोई पेशावर मुकर्रिर हूँ कि तुम्हें सुना करके कुछ पैसे वसूल करके चला जाऊँ। बात सिर्फ इतनी है और इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी जिंदगी गुजर गई, हो सकता है दुनिया ने अपनी रंगीनियों में तुम्हें घेर लिया, दुनिया ने तुम्हें अलग रास्ते पर डाल दिया। ख्वाब खरगोश से बेदार हो जाओ, बची हुई जिंदगी अगर काम में ला सकते हो मेरे मुस्तफा के कदमों पे रखो। और ये जो दिल की धड़कनें बाकी हैं, लैला मजनू के किस्सों को खत्म करो, इन दिलों की धड़कनों को मुस्तफा करीम के लिए छोड़ दो। एक बार उनके हवाले करके देखो, मर भी जाओगे तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देती। नाम खत्म होता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज तारीख के औराक से मैं चंद बातें तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। इस्लाम को गलबा हर जमाने में हासिल रहा। इस्लाम को ऐसा गलबा हासिल था कि ताकतें बड़ी बड़ी उस जमाने में भी थीं, लेकिन बानी इस्लाम अल्लाह की किताब या रब्बे जुल जलाल की ज़ात इन मुक़द्दसात की तरफ छेड़छाड़ करना तो दूर की बात, आंख उठाने की भी जसारत नहीं करती थी, आंख उठाने की भी जसारत नहीं करती। 100 साल कबल फ्रांस की सरजमीन पर जब फिल्म इंडस्ट्री का आगाज हुआ था और फिल्में बनाने के हौड़ में सब अलग अलग फिल्में बना रहे थे, फ्रांस के किसी थिएटर ने या वहाँ की एक इंडस्ट्री ने ये बात तय की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक फिल्म बनाई जाएगी।
ظاہر سی بات ہے کانٹینٹ کیا تھی ابھی پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اتنی بات مشہور ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فلم بنائی جائے گی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بڑی بڑی شخصیات پر بناتے ہیں، ان پر بھی بنائیں گے۔ لیکن جانتے ہو میرے عزیزوں، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ سلطان عبد الحمید ثانی موجود تھا۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دور چل رہا تھا۔ ترکی کے بادشاہ بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کے امیر سلطان عبد الحمید، ان کے کانوں میں جب یہ بات پڑی، جانتے ہیں صرف ایک میسج انہوں نے دیا تھا فرانس کو کہ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ، اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ، چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے ہماری ذات موجود ہے، ہم سے چھیڑ چھاڑ کر لو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تک نہ پہنچنا۔ ورنہ سلطان عبد الحمید نے کہا پھر ایک وقت آئے گا اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو میں پوری دنیا لا کر تمہارے سر پر پھوڑ دوں۔ صرف ان کے دو چار جملے تھے، نہ وہ فلم بن سکی، نہ اس کے ارادے کر سکے، نہ ہی فرانس اپنی طاقت کے زور پر اس مشن کو آگے بڑھا سکا۔ ایک خلیفہ تھا، ایک سلطان تھا، اس کی بات میں دم اتنا تھا کہ طاقتیں اپنے ارادوں کو پیچھے کر لیا کرتی۔ آج کہنے کو 57 ملک اسلامی کے ہیں، اس میں بڑے بڑے عرب دیش بھی موجود ہیں، لمبے چوڑے جبے کبے اور پہن کر کے لوگوں میں اپنے ملک ہونے کا اور بادشاہ ہونے کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن تف ہے اور لعنت ہے ان بادشاہوں کی زندگیوں پر جن کے ہوتے ہوئے آج پوری دنیا میرے مصطفیٰ کریم کی گستاخیوں پر تلی ہوئی ہے، اور کسی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا اور کوئی بات نہیں آتی۔ یہ تباہی کا وقت ہے میرے عزیزوں، تھوڑا انتظار کرنا، دیکھنا کہ رب ذوالجلال جس طرح سے بادشاہت عطا کرتا ہے اسی طرح بادشاہت کو سلب بھی فرماتا ہے۔ بادشاہ سے فقیر بننے میں وقت بھی نہیں لگے گا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب اور طاقت دیا تھا وہ نبی پاک کی برکت سے دیا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا، لیکن انہوں نے اپنے نبی پاک کی عزت پر اور ان کی عظمت پر آئے ہوئے حملوں کا کہیں سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اکا دکا کو چھوڑ کر پھر ان کا انجام بہت سخت ہونے والا ہے، یہ تباہی کے دہانے پر جا رہے ہیں۔ اور آج لیٹسٹ جو باتیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی نیوز میں کہ رشیا جنگ کرنے پر تلا ہوا ہے اور ایک طرف امریکہ منانے پر یا اس جنگ بندی کی خواہش پر تلا ہوا ہے، اس کو یوں ہی مت سمجھنا کہ دو ملکوں کی جنگ ہے، ایک بہت بڑی تباہی کی یہ نشانیاں ہیں۔ پوری دنیا میں پوری دنیا کا میدان گرم ہو جائے گا، پوری دنیا پر ان جنگوں کا اثر ہوگا، اور دیکھنا اسی آگ میں جھلس جائیں گے وہ سب جعلی بادشاہ جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر اب تک روٹیاں توڑتے رہے، سکے بٹورتے رہے اور مسلمانوں کی گردنوں پر حکومت کرتے رہے۔ ان کے سوال کا وقت قریب ہے، ان کے سوال کا وقت قریب ہے۔ پھر میں بات کہوں گا، پھر اللہ رب العزت اسی کو طاقت عطا کرے گا جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے آیا ہوا ہوگا۔ پھر آئے گا کوئی صلاح الدین ایوبی کا ثانی، پھر آئے گا کوئی شہاب الدین غوری کا جانشین، پھر آئے گا کوئی شہید ٹیپو سلطان کا جانشین وارث۔ یہ زمانے کے جو حالات ہیں، اس سے میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وفاداری نہیں کر سکے تو جو کچھ دیا گیا تھا یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بڑی بے عزتی کے ساتھ دنیا سے جاؤ، بڑی ذلت کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، بولنا اس میں خطرے سے خالی نہیں۔ میرے عزیزوں، میں جانتا ہوں آج جس طرح سے ہمیں بولنا پڑتا ہے ان ظالم اور ان کتوں کے خلاف جن کی پشت پناہی میں وقت کی حکومتیں بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے سارا ڈپارٹمنٹ ان کی حفاظت میں لگا ہوا ہے،
ان چوروں کے ساتھ حکومتیں بھی ہیں جو نبی پاک کی شان میں بھونکتی ہیں. ہمارے بولنے سے ہوتا کیا ہے سب کو پتا ہوگا, ہمیں بھی پتا ہے. یہ حکومت مخالف, پولیس مخالف, نیتا مخالف, اور کچھ لوگ تو ہمیں یہ بھی مشورے دیتے ہیں کہ کیا آپ ایک ہی ہیں جو ٹھیکہ لے کر بیٹھے ان کے خلاف بولنے کے لیے. میرے عزیزوں, میں نے اتنی بات سمجھ لی ہے, حکومت مخالف ہوتی ہے تو ہونے دو, ساری طاقتیں مخالف ہوتی ہیں تو ہونے دو. مجھے قبر میں نہ حکومت کو جواب دینا ہے نہ سیاست کو جواب دینا ہے. میرا مطمع نظر مصطفیٰ کا چہرہ مبارک. اگر میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر راضی ہیں تو پھر اس دنیا سے کس بات کا ڈرنا. میرے مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اعلاناً کہا تھا, مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. آج اگر سختیوں میں ہمیں گھیر بھی دیا جائے, جیل کی سلاخیں ہوں کہ پھانسی کے پھندے ہوں, عزیزان گرامی وقار, ایک مومن کے ایمان اور اس کے استقامت کو لرزانے کے لیے یہ چیزیں کچھ نہ مانے نہیں رکھتی, کچھ مانے نہیں رکھتی. ہمارے پاس کربل کی داستان رکھی ہوئی ہے, ہمارے پاس امام احمد بن حنبل کے کھائے ہوئے کوڑے بھی موجود ہے, حضرت مجدد الفسانی کے جیل میں گزارے ہوئے لمحات بھی تاریخ میں موجود ہیں. کفایت علی کافی کا پھانسی پر چڑھ جانا بھی ہمیں معلوم ہے. ہمارے پاس اسلاف کی قربانیاں موجود ہیں. اگر ظالم نشے میں آ کر کسی ایک عاشق مصطفیٰ کو اس کے عشق کی بنا پر سزا دیتی ہے تو اتنی بات یاد رکھنا, میں بارہا اس بات کو کہتا آیا ہوں, آپ بھی اس کو اپنے ساتھ محفوظ کر لینا. اور علماء بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اگر تم ہمیں مارتے ہو, اتنی بات یاد رکھ لینا, مار تو سکتے ہو مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مار تو سکتے ہو مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مرنا اور ہے, مردہ ہونا اور ہے. مرنا اور ہے, مردہ ہونا اور ہے. اگر ان کے نام پر کوئی مر گیا ہے تو یاد رکھنا جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اس کا نام بھی باقی رہے گا. 100 سال کے بعد بھی ہمارے جلسوں میں اعلیٰ حضرت زندہ, ان کے نام کے نعرے آج بھی لگتے ہیں. کس بات پر؟ اس لیے کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ کی دولت ہمیں عطا کی تھی. نبی پاک کی بات کرتے تھے, حضور کی تعریف کرتے تھے, تو جو حضور کی تعریف کرتا رہا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نشان کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے. تو اب جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ خوف اپنے دل سے نکالو, ڈر اپنے سینے سے نکالو. تم غلامان مصطفیٰ ہو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہو. الحمدللہ اب میں نے بچوں کو دیکھا ہے, جوانوں کو دیکھا ہے. ہندوستان کے کثیر علاقوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا, لیکن اب ہر بچہ, ہر جوان میدان میں کھڑا ہے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے جو جان مانگو تو جان دیتے, جو مال مانگو تو مال دیتے. آپ کا بھی یہی نعرہ ہے, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے. یہ ہر مومن کا نعرہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہر نوجوان اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے گا, ایمان و استقامت کے ساتھ جمع رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, میدان بدر ہے, 313 نہتے صحابہ تھے, لیکن آپ کو پتا ہے ان 313 کی صف میں 2 بچے روتے ہوئے حضور کے پاس آئے تھے, جن کی عمر 13 اور 15 سال کے آس پاس کی ہے, 11 اور 13 یا 13 اور 15 کے آس پاس کی. وہ کس لیے آئے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے کہ ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ہمیں بھی دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں پر جہاد نہیں, بچوں پر ابھی یہ فرض نہیں, تم اپنے گھر آرام کرو. لیکن وہ کیا جذبہ تھا, میدان میں ان بچوں کو لے آئے,
اور حضور سے اجازت لینے کے لیے رونے لگے. اور میرے آقا انیس بے کساں وہ چارہ سازہ درد مندہ کب کس کے آنسوں کو دیکھ سکتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بچوں سے کہا ان صفوں میں کھڑے ہو جاؤ, اگر تمہارا شانہ ان صحابہ کے شانے سے لگ جائے تو تمہیں جانے کی اجازت ملے گی. کہاں یہ 11-13 سال کے بچے اور کہاں بڑے بڑے صحابہ جو صف میں کھڑے ہیں, جا کر کے بچے کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ جذبہ صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں نوجوان, حضور کی محبت اتنی اعلیٰ پیمانے پر ہو کہ یہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگ جائے, یہ پھیکی لگنے لگ جائے. بچے کھڑے ہوئے, شانہ نہیں ملا, پیروں کو اٹھا دیا پھر بھی نہیں ملا. دونوں سگے بھائی تھے, ایک بچہ گیا اور ایک پتھر اٹھا لایا, پیچھے پتھر رکھا اور دونوں بچے اس پتھر پر چڑھ گئے اور اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے, ایڑیاں اٹھا دی. دیکھا شانے سے شانہ مل گیا, جانے کا بہانہ مل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی چیز چھپی نہیں تھی, حضور دیکھ رہے تھے, لیکن ان کا جذبہ دیکھا. یہ عمر میں اتنے چھوٹے ہیں اور یہ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا, کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں تھا وہ, یا فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہے کہ کھیل کر پسینہ پسینہ ہو کر واپس آ جائیں. وہ جنگ کے میدان کی بات کر رہا ہوں, جہاں تلواریں لہرا رہی ہیں, نیزوں کی آوازیں آ رہی ہیں, تعداد بھی کئی گنا زیادہ دشمن کی ہے. اس میدان میں اترنے کے لیے بچے ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے, ہمیں جانا ہے, ہمیں اجازت دی جائے. یہ صرف اور صرف جذبہ نبی کے غلاموں میں دیکھنے کو ملا, ورنہ دنیا کی بڑی بڑی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں جب دشمن کی طاقت دیکھتی. یہ نبی کے غلاموں کا ہی وتیرہ رہا ہے شیوا, وہ دشمن کی تعداد کبھی نہیں دیکھتی بلکہ ہمیشہ اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا کرتی. یہ غلامان مصطفیٰ کی جماعت کا شیوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ٹھیک ہے بچے تم لوگ جا سکتے ہو. بچے آئے. یہ 313 جو صحابہ تھے میدان بدر میں, ان 313 میں ان دو بچوں کی کیفیت کیا تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گزر رہا تھا, یہ دو بچے میرے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے. یہ جانتے بھی نہیں تھے لیکن پوچھ رہے کس کا, ابو جہل کس کا نام ہے. اسی کو تو شاعر نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال تو یہ ہے, دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی. اکثر ان کے جو ٹارگٹ ہوا کرتے تھے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا دیا کرتے تھے. ابو جہل کس کا نام ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بچوں تم اس کا کیا کرو گے, وہ سردار قریش ہے, وہ قریش کا پہلوان ہے, تم اس کا کیا کرو گے. بچوں کا جذبہ سنے, کہتے ہیں سنا ہے نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, ہم اس کو اس کی حیثیت دکھائیں گے اور اس کا مزہ چکھائیں گے. 13 سال کے بچے پہلوان سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں. قریش جس سے ڈرتے تھے وہ سردار قریش کہلاتا تھا ابو جہل, اس سے ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں. یہ جذبہ کون سا تھا پھر, وہ کیا کھاتے تھے, کیا باڈی بنائے ہوئے بچے تھے. ان کے پاس جو توکل اور یقین تھا وہ صرف عشق مصطفیٰ کا تھا, محبت مصطفیٰ کا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت میں مشغول تھا بچوں کے, ابو جہل سامنے گھوڑے پر سے گزر ہی رہا تھا, میدان میں گزر رہا تھا. میں نے اشارہ کر کے بتایا بچوں کو جو جا رہا ہے وہی ابو جہل, وہی ہے ملعون گستاخ رسول. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی, یہ دونوں بچے چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑے, اتنی تیزی سے اس کا پیچھا کیا, اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. یہ دو چھوٹے سے بچوں نے, ایک نے اس کے گھوڑے کے پیروں پر تلوار ماری, وہ نیچے زمین پر گر گیا, اور دوسرا اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اسے فنا فی النار کر کے رہا. تاریخ میں یہ بات رقم ہے آج کی. اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے کفر کو مارا تھا, اوروں نے اگر جاہلوں کو مارا تھا ان بچوں نے ابو جہل کو مارا. عزیزان گرامی, اس کے بعد ہوتا کیا ہے, کیا ان بچوں کو چھوڑ دیا گیا؟ ایک عظیم گستاخ کو, ایک بڑے گستاخ کو انہوں نے ختم کیا.
कुफार और मुशरिकीन के खीमे में हलचल तो होती है, दुश्मनों के खीमे में ये बात फैल गई कि हमारा सरदार मारा गया। और मारा किससे गया है? 2 छोटे बच्चों से मारा गया है। और ये दोनों बच्चे एक किसान सहाबी के बेटे थे। इस्लाम में तमगा हासिल करने के लिए बड़े खानदान से होना जरूरी नहीं, हुजूर की मोहब्बत हो, सीना लबरेज हो नबी पाक के इश्क से, तो फिर हर दौलत उसके कदमों पर आ ही जाती है। ये बात जब फैली मक्का के उन दुश्मनों के दरमियान, तो 2 पहलवान आए और इन दोनों छोटे बच्चों का पीछा किया। उनमें से जो 2 बड़े साहबजादे थे, हजरत मुआज, उनके कंधे पर तलवार मार दी, जिससे उनका हाथ कट गया। हाथ कट गया, लेकिन बगल की चमड़ी से अभी हाथ लटक रहा था। कंधे से लेकर बगल तक कट गया, पूरा कटा नहीं, लटक रहा था। अल्लाहु अकबर। हैरत है।